یہ جسٹس ڈیلیڈ بھی ہے اور جسٹس ڈینائڈ بھی ہے۔ جو کارسیوک وہاں جمع ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ کدال، پاوڑا، رسیاں یہ سب لے کر آئے تھے۔ پری پلان طریقے سے بعض کو شہید کیا گیا۔ یہ ججمنٹ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ 28 سال آپ نے اس پہ لگائے ہیں تو آپ نے سی بی آئی سے ان کے نیگیٹو کیوں نہیں مانگے؟ ان سب چیزوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وافر ثبوت موجود نہیں تھی، یہ سوائے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے کچھ نہیں ہے۔ یہ ججمنٹ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے اور جو کلیئر ایویڈنسز موجود ہیں جس پر اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کورٹس میں اور اس کے علاوہ پورے ملک کے عوام کے سامنے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں باتیں آتی رہی ہیں، اور یہ جو کرائم ہے وہ کوئی ڈھکے چھپے کیا گیا کرائم نہیں ہے کہ جس میں ایک سے زائد اوپینین ہو سکتے ہیں۔ یہ دن دھاڑے میڈیا گلیر میں ساری دنیا کے میڈیا کے سامنے، سارے ملک کے سامنے کی جانے والی حرکت ہے۔ یہ کہنا کہ کورٹ کے پاس ثبوت نہیں تھے یا سی بی آئی جو ہے وہ ثبوت دینے میں ناکام رہی یا جو ثبوت دیے گئے تھے وہ کلیئر نہیں تھے، یہ باتیں ناقابل فہم ہیں۔ وہاں اس دن کس کی کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں، کون کیا کرتا رہا ہے، یہ سب ساری دنیا جانتی ہے۔ جو کارسیوک وہاں جمع ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ کدال، پاوڑا، رسیاں یہ سب لے کر آئے تھے، تو اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی اس کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے لاکھوں کارسیوک کو وہاں جمع کیا تھا اور کورٹ نے آپ کو سمبولک کارسیوک کی اجازت دی تھی، لیکن آپ وہاں سے نعرے لگا رہے تھے کہ ایک دھکا اور دو باغ توڑ دو۔ یہ نعرے لگانے والے وہ لوگ تھے جو اسٹیج پہ موجود تھے۔ باوجود کی شہادت کے بعد پھر وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایک دوسرے کو بغلگیر کیا، گلے لگایا، مٹھائیاں تقسیم ہوئی۔ تو اتنے کلیئر فیکٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے جس طرح ججمنٹ دیا گیا ہے وہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ سی بی آئی کے علاوہ بھی کورٹ کے اندر بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بھی گواہیاں دی تھی۔ ان میں وہ جرنلسٹ بھی شامل تھے جنہوں نے باضابطہ اپنی آنکھوں کے سامنے باوجود کا ڈیمولیشن دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے فوٹیج بھی سبمٹ کیے تھے، انہوں نے اسپیچز بھی سنی تھی اپنی کانوں سے، ان لوگوں کی جو اسٹیج سے ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے، ان کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ یقیناً رول آف دی لا کا رسپیکٹ کرنا اور اس کو سیف گارڈ کرانا سب سے زیادہ کورٹس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کورٹس ہی اس طرح کا ججمنٹ دیتے رہیں گے تو اس سے ہمارے ملک میں جو رول آف دی لا کی سچویشن ہے اس کے لیے ایک سیریس تھریٹ یہ چیز بن جائے گی۔ پھر ایک بات اور سامنے رہنی چاہیے ہمارے، وہ یہ کہ ایک لیبران کمیشن سینٹرل گورنمنٹ نے بنایا تھا باوجود کے ڈیمولیشن کو انسٹیگیٹ کرنے کے۔ لیبران کمیشن میں یہ جتنے اکیوز تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا، انہوں نے بھی اپنی گواہیاں وہاں دی تھی، اور لیبران کمیشن نے واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک کنسپریسی تھی، ایک سازش تھی، پری پلان طریقے سے باوجود کو شہید کیا گیا، اور سنگھ پریوار کو، بجرنگ دل کو، وشنو پریشد کو کلیئر کٹ اس نے اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ تو اس لیے اس فیصلے کو ہم نے بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ قرار دیا ہے۔ یہ جسٹس ڈیلیڈ بھی ہے اور جسٹس ڈینائڈ بھی ہے۔ 28 سال آپ نے اس پہ لگائے ہیں تو آپ نے سی بی آئی سے ان کے نیگیٹو کیوں نہیں مانگے، کلیئر فوٹیج کیوں نہیں مانگے؟ تو یہ بات عجیب و غریب ہے جو عدالت کا فیصلہ ہے۔ اگر اتنے سیریس کرائم کو جس کا جو نقصان ہے اسے پورے ملک نے بھگتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں نفرتیں، کمیونلزم، فرقہ پرستی پھیلی ہے، اور سپریم کورٹ کے اور دیگر کورٹس کے کلیئر گائیڈ لائنز کو اوپنلی برسر عام چیلنج کر کے وائلیٹ کیا گیا ہے، ایسے کرائمز کو اگر کورٹس اوور لک کرتے رہیں اور جو اکیوزڈ ہیں ان کو ایکوٹ کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ رول آف دی لا کے لیے بہت ہی سیریس تھریٹ ہے۔ اس لیے رسپانسبلٹی ہے ہائر کورٹس کی کہ وہ ایویڈنس کی بنیاد پر ججمنٹ دیں اور جو لوگ اس کے لیے رسپانسبل ہیں ان کو سزا دلائیں۔ سی بی آئی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سی بی آئی اس سے پہلے بھی اڈوانی کو اس کیس سے سازش کے الزام سے نکال چکی تھی۔ 120B کا جو الزام تھا ان پر اس کو نکال دیا گیا تھا، لیکن جب ہم نے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا تو سپریم کورٹ نے 2017 میں اس کلاس کو دوبارہ ایڈ کروایا تھا اس کے اندر۔ تو ظاہر بات ہے کہ جانا تو سی بی آئی کو چاہیے اس میں۔ سی بی آئی چونکہ اس مقدمے میں مدعی خود سی بی آئی ہے تو سی بی آئی کو اس کو چیلنج کرنا چاہیے ہائر کورٹ میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے طرف سے بھی جو لوگ اس کیس کے اندر براہ راست وہ ہیں مدعی ہیں ان کو بھی جانا چاہیے ہائر کورٹ میں، اس لیے کہ یہ بہت صاف ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے اس معاملے میں۔